اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نمازی بھائیوں، عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے فقط اسی کی عبادت کریں اور اس کی رضا اور شکر گزاری کے لیے صرف اسی کی بندگی کریں۔ بلا شبہ باری تعالیٰ کے عبادت گزار بندے عبادت میں راحت و انسیت محسوس کرتے ہیں، اور مومن بندے اس میں سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر نماز میں وہ بار بار اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت کرتی ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتی ہے۔ چنانچہ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جتنے کچھ بھی آسمان و زمین میں ہیں غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، یقیناً اس میں بندوں کے لیے اعزاز ہے، اور اس سے بڑا اعزاز و اکرام اور کیا ہوگا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی صورت میں حاصل ہوا، اور انتہائی بابرکت مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی عبادت کا تحفہ عطا کیا گیا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں مومنوں کو عبد اور عبادت کے عنوان سے پکارا گیا ہے، تاکہ عبادت کے لیے ان میں مزید ہمت پیدا ہو اور اپنے رب کریم کی رحمت و مغفرت حاصل کرنے کی ان کو ترغیب ملے۔ رب ارحم الراحمین کا ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یقین جانو اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یقیناً جو بندہ عبادت کا مفہوم اور مقصد سمجھ لیتا ہے وہ اس میں لذت پاتا ہے، اور جو شخص کما حقہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے عبادت میں حلاوت اور چاشنی ملتی ہے۔ پس اس پر عبادت کے عمدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے اخلاق و کردار میں پاکیزہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا فرمان ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ بندے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں تو ان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، ان کی عادات پاکیزہ ہو جاتی ہیں، ان کی روح کو تسکین ملتی ہے اور ان کے دلوں کو راحت ملتی ہے، اور یہ سب عبادت کے قیمتی ثمرات ہیں۔ اللہ کے نیک بندو، میرے پیارے بھائیو، اللہ کی عبادت کا مطلب ہے اس کی تقدیس و کبریائی بیان کرنا، اس کے فرمان کی تعظیم کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جن پر تمام آسمانی شریعتیں متفق ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی تھی،
اور وہ لوگ ہمارے عبادت گزار تھے۔ الغرض عبادت ایک ایسا مجموعہ اور کل ہے جس میں کوئی تقسیم نہیں۔ چنانچہ عبادت یہ فقط نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ رضائے الہی کے لیے زندگی کا جو بھی کام کیا جائے، عبادت کا مفہوم ان تمام اعمال کو محیط ہے۔ پس آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنا اور باری تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا ہے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ خوب رجوع ہونے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ اسی طرح بال بچوں کی اچھی تربیت کرنا، فیملی پر توجہ دینا اور ان پر خرچ کرنا ایک جلیل القدر عبادت ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اجرا للذی انفقتہ علی اہلک، یقیناً اس درہم کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے جسے آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ علم نافع حاصل کرنا بھی عبادت ہے، یعنی جو علم آدمی کو اللہ کی معرفت عطا کرے، بندے کو دنیا میں ترقی کی راہ پر لے جائے اور آخرت میں کامیابی تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ واضح ہو کہ پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا بہت نیک کام ہے، اور رنگ و نسل یا دین و مذہب میں تفریق کیے بغیر سب سے اچھا معاملہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، جو بندے کو جنت کے بلند درجات تک پہنچا دیتی ہے۔ بس وہ انبیاء کرام کے درجات کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن انہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ یا اللہ، تو اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما اور اپنے اس فرمان پر عمل کی توفیق دے دے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اپنے رب کریم کی عبادت کرنے والو، بلا شبہ اپنے وطن سے محبت ایک نیکی ہے، اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا خالق کائنات جل جلالہ کی عبادت ہے، اور اس کے فرمان پر عمل اور اس کی تکمیل ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ اپنے رب کے فرمان پر عمل کرے اور اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں پوری کوشش کرے۔ پس اپنے کام میں خوب محنت کرے اور پوری دیانتداری، مہارت اور لگن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دے، تاکہ اپنے کام کو اعلیٰ معیار کے مطابق پورا کر سکے اور اسے مکمل طریقے پر انجام دے سکے۔ پھر آدمی اپنے عمل کے دوران باری تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضامندی کا طلبگار رہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی کام کرے تو اسے خوب اچھی طرح انجام دے۔ پس جس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور اسے کوئی ڈیوٹی یا ذمہ داری ملی ہے، اس پر لازم ہے
کہ وہ اپنی ڈیوٹی عبادت کی نیت سے کرے، رزق حلال کی تلاش کو اپنے خالق کی قربت کا ذریعہ سمجھے، اپنی ذات اور اپنی فیملی کی ضروریات پوری کرنے کی نیت سے کام کرے۔ ایک بار ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے جن کے بدن پر محنت و مشقت کے نشانات تھے، تو صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، کاش اس کی محنت و مشقت اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله۔ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کی غرض سے محنت کرنے نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے، اگر اپنے بوڑھے والدین کے لیے محنت کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے محنت کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ خلاصہ یہ کہ رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ دنیا داری نہیں بلکہ عبادت ہے۔ میرے بھائیو، غور فرمائیے کہ کس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور اپنے اصحاب کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے عبادت کے مفہوم کی تصحیح فرمائی۔ پس ہر ملازم کو اپنی ملازمت میں اور ہر کارکن کو اپنے کام میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے، اور یہ کہ اس میں کسی طرح کی کوتاہی یا تاخیر پر اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح بیماری وغیرہ کی سرٹیفکیٹ کے ذریعے ڈیوٹی سے بچنے کا بہانہ بنانے پر پکڑ ہوگی۔ جب آدمی کے اندر یہ شعور پختہ ہوگا اور دل میں آخرت کی پکڑ کا خوف ہوگا تو وہ اپنی ڈیوٹی میں ایماندار اور مخلص ہوگا، اپنے کام سے اپنے رب کی رضامندی کا طلبگار ہوگا، اور اپنے معاشرے کے فائدے کا اور اپنے وطن کی ترقی کا خواہش مند رہے گا۔ فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔